السلام علیکم، میں ہوں ہاشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ ایک المیہ رہا ہے کہ ایک اہل لیڈرشپ آپ کے پاس کبھی بھی موجود نہیں تھی۔ ہمیشہ سے انکمپیٹنٹ لیڈرشپ کے اندر پاکستان اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ مینوور کرنا پڑا ہے، اور ابھی بھی جو معاملات اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں، آپ کی یہ پی ڈی ایم کی حکومت مینڈیٹ تھیف ہے یا فیئر مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، یہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن ابھی جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس ٹائم لائن کو فالو کرتے ہوئے ملک کو چلا رہے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس جو ہے فریم ورک موجود نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے معاملات کو کس طریقے سے چلانا ہے، بس یہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ پہ جا کے لگ جائے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مخصوص نشستوں کی جو سماعت ہے اس کے اوپر بات کر لیں، جس کی آج 9:30 بجے پھر سے سماعت ہوگی۔ کل جس طریقے سے سماعت گئی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کا جو مزاج ہم نے دیکھا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ چانسز بہت کم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں ملیں گی۔ بلے کا نشان بھی سپریم کورٹ میں گیا تھا، بڑی امیدیں تھیں آپ کو، لیکن معاملات جو ہے وہ کافی مختلف ہو گئے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو ہے بہت سی باتیں کی گئیں، ان کی طرف سے آئین کے لفظ کا بہت استعمال کیا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں آئین میں کیا لکھا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آئین نے اس کی کیا تشریح کی ہے، اور بہت لمبی انہوں نے اپنے سے متعلق بھی بات چیت کی ہے۔ وہی ایک بیسیکلی ریزن بنے تھے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا پڑا تھا، کیونکہ ان کی جماعت ختم ہو گئی تھی، ان کے بلے کا نشان ان سے لے لیا گیا تھا، سب نے الگ الگ نشانوں پہ الیکشن لڑا لیکن سٹل جیت گئے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید ایک گلٹ کے ساتھ اس ہیئرنگ کو کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے مزاج سے جو ہے یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں کریں گے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آئین کہتا ہے مخصوص نشستیں آزاد ارکان کو نہیں، سیاسی جماعتوں کو ہی ملیں گی، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن رکوانا چاہتی تھی، یہ ہم نے الیکشن کروائے ہیں، اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اپنا انفلوئنس بھی استعمال کرتے تھے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو پی ٹی آئی کو 1 سال کا وقت دیا گیا تھا الیکشن کروانے کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں کروائے۔ اس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، اور ججز جو ہیں جو بینچ ہے ان کے کویشچنز ختم نہیں ہوتے، جس میں ان کا پوچھنا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں گئی ہی نہیں تو وہ کس طریقے سے مخصوص نشستیں کلیم کر سکتی ہے۔ عطر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو تھوڑا سا اسکروٹنائز کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کس طریقے سے رپورٹ بنائی، آپ نے کس بیسس پہ جو ہے یہ مخصوص نشستیں جو ہے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ساری بات چیت۔ لیکن بہرحال جی آج 9:30 بجے اس کی سماعت ہوگی، فردر دیکھ لیں گے کیا معاملہ جاتے ہیں۔ یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے دونوں سائڈز کے لیے۔ تو حکومت کے پاس سے اگر یہ سیٹس جاتی ہیں تو وہ فنش، پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے معاملات بڑے زبردست ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ پاکستان تحریک انصاف سے چیز لے لی جاتی ہے تو آئین کے مطابق ہوگا اکارڈنگ ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اپنی من مرضی کرنی ہے تو آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ تو سر یہ ویسے بھی ردی کی ٹوکری کے اندر ہی موجود ہے آئین، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ جب عمران خان آپ کو لیٹر لکھ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہماری پارٹی ہمارے لوگوں کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دے رہے، انہیں کوئی الیکشن کیمپین نہیں کرنے دے رہے، باقی سب لوگ وہ تمام معاملات کرتے ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آئین کدھر تھا؟ تو اپنی مرضی کی آئین کی تشریح نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ بتا دیں کہ یہ آئین پکوڑے رکھنے کے لیے ہے، کیونکہ سلیکٹیو آئین جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پہ جی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ اور قاضی فائز صاحب یہی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چلا رہے ہیں کہ جی یہ سلیکٹیو آئین ہے ملک کے اندر، ابھی ان کو آئین یاد آ گیا۔ خیر جو آپ کی حکومت سے متعلق میں نے بات کرنی تھی کہ آپ کے پاس انکمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے، اور اس میں ہاٹ ٹاپک ملک میں آپریشن عزم استحکام ہے۔ اس کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی کہ اس کے ٹی او آرز کیوں نہیں ڈسکس کیے گئے پارلیمنٹ میں، اس کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا گیا، پارلیمان کس لیے یہاں پر موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بول رہی تھی کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے آپ یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں ملک میں، اور سب سے امپورٹنٹ عوام جو کہ جمہوری ملک میں سب سے اوپر ہوتی ہے، اس کا فیصلہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، عوام اس آپریشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی تو بات جو حکومت کی طرف سے کی گئی وہ پی ٹی آئی کے لیے تھی کہ آپ کے جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، جس کے جن سائڈ یہ انہی ایریاز میں سے ہے، اوبویسلی یہاں پر جو ہے یہ آپریشن ہوگا، یہ مین ٹارگٹس میں سے ہیں اس کی جگہ۔
تو اس کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس میٹنگ کے اندر تھا ایپیکس کمیٹی کے، جس میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا. یہ سب سے پہلا حکومت کا جواب آیا تھا، اور اس کی خبریں بھی چلی تھیں. میں آپ کو پہلے ہی جو ہے یہ ایک بتا دوں، اس سے پہلے کہ حکومت ڈینائی کی طرف جائے، آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں کہ الجزیرہ بھی پوسٹ کر رہا ہے کہ جی عزم استحکام کین نیو پاکستانی ملٹری آپریشن کرب آرم اٹیکس. کیا یہ جو آرمڈ اٹیکس ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، کیا یہ نیا ملٹری آپریشن اس کو روک سکے گا، جس کا نام ہے عزم استحکام. اس کے بعد جو آپ کے پاکستانی میڈیا ہے اس کی طرف سے یہ ساری خبریں پوسٹ کی گئی تھی کہ جی پی ایم آفس کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے جو ہے گو اہیڈ دے دیا گیا ہے، ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے عزم استحکام. اور میڈیا میں ملٹری کی طرف سے آپ کی جو ہے کیمپین بھی شروع کر دی جاتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کس طرح پچھلے بڑے آپ کے آپریشنز ہو چکے ہیں ملٹری، یہ پہلا نہیں ہے. تو لیکن یہ پہلا آپریشن اس مزاج، اپنے مزاج کا ضرور ہے کہ جس میں عوام کو کویشچن کرنے کا حق ملا، جس میں عوام نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں، آپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کس طرح ایگزیکیوٹ کریں گے، سویلینز کے ساتھ کیا ہوگا، ڈسپلیس ہو گئے لوگ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو سولجرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ڈیٹیلز بتائیں گے. پہلی دفعہ کویشچن کیا گیا ہے. بہرحال تو پہلا جو حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے جب انکار کیا کہ ہم اس آپریشن کا اس طریقے سے حصہ نہیں بنتے، کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کو امپورٹنس نہیں دیتے، آپ اپوزیشن کو امپورٹنس نہیں دیتے، تو ان کا جواب تھا کہ علی امین گنڈاپور، تصویر موجود ہے، ایپیکس کمیٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ اور آپ کو کیا خبر چاہیے. جس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اس سارے میٹنگ کے دوران آپریشن کے لفظ کا استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ ہاں جی ملک میں عزم استحکام ہونا چاہیے، یہ بات ہوئی، لیکن ایسا کچھ بات نہیں کی کہ ایک ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے ملک کے اندر. اس طرح کی بات اس کمیٹی میں نہیں کی گئی، لیکن یہ وزیر اعظم کی طرف سے پریس ریلیز کر دی جاتی ہے کہ ملک میں ایک ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے. اب یہ ایک نئی ڈیبیٹ بن گئی. اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان جو کل تک سو رہے تھے، میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جب سے محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف ان سے مل کے آئے ہیں اور جب سے پھر بجٹ آیا ہے، تب سے مولانا صاحب کافی جو ہے وہ سکون میں نظر آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی بول دیا ہے کہ یہ عدم استحکام ہے، یہ عزم استحکام نہیں ہے، یہ آپریشن نیڈڈ نہیں ہے. تو جی اس ساری چیز کے بعد حکومت نے اپنا پورا پینترا بدل دیا، اپنی پوری سٹیٹمنٹ بدل دی. انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی تھیں، پورے ملک میں ہیڈ لائنز بنی تھیں، وہ ساری بدل دی. اور آج جو ہے پی ایم آفس نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ عزم استحکام جو ہے ملٹری آپریشن نہیں ہے. یہ آپ لوگ ہیں جو پاگل ہیں، آپ لوگ سٹوپڈ ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ ملٹری آپریشن نہیں ہے. یہ ابھی نئی جو ہے اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس شہباز شریف صاحب کی طرف سے جاری کی گئی ہے کہ یہ ایک جو پہلے سے آپریشنز چل رہے ہیں، یہ اسی کا ایک جو ہے نا، انہی انٹیلیجنس آپریشنز کو ہم اور متحرک کریں گے. یہ بیسیکلی آپ کو جواب آیا ہے اس وقت. اب ان کے ریزنز کیا بنے ہیں؟ اس کے ریزنز اس طریقے سے بنتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈز ناٹ وانٹ اے ملٹری آپریشن. پھر یہ ایک بات ہو گئی. ضرورت ہے، بے شک ہے، لیکن یہ آپریشن اس وقت پاکستان کے پولرائزڈ ملک میں ملک کے لیے حالات اور ورس بنا دے گا، پاکستان کی عوام کے لیے حالات کو ورس بنا دے گا. پنجابی پٹھان کا کانفلکٹ ملک میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن اس حالات میں اگر آپ ایک ملٹری آپریشن کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو پہلے ہی سوچتی ہے کہ ہماری فوج پنجابی میجورٹی کیوں ہے، ہماری جو حکومت ہے وہ پنجابی میجورٹی ہے، تو وہ ہمارے اوپر آ کے پھر سے ظلم کرے گی، تو ایسے حالات میں ملٹری آپریشن نہیں فٹ بیٹھے گا. اس کی ضرورت موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا کسی بھی سولجر، کوئی بھی آفیشل اس کی کیجویلٹی ہو، اس کو کوئی بھی دہشت گرد آ کے ٹچ بھی کرے، اس کو کوئی ڈیمیج ہو. کوئی پاکستانی اس طرح نہیں سوچتا، لیکن وقت ٹھیک نہیں تھا. اور اس ساری چیز میں سب سے امپورٹنٹ بات، عمران خان کے ساتھ جو ہے آپ کو بات کرنی پڑے گی. حکومت کو نہیں بلکہ ملٹری کو عمران خان سے بات کرنی ہے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اس آپریشن کے لیے ہاں نہیں کرنی. جب تک خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اوکے نہیں کرے گی، پھر اس کی عوام اوکے نہیں کرے گی، اور جب تک وہ اوکے نہیں کریں گے تب تک آپ ایک ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. آج تک کسی ملٹری آپریشن کے لیے کسی حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. آج تک کسی ملٹری آپریشن کے لیے عوام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. حالات بنتے تھے اور آپریشن ہو جاتے تھے، اس کے بجٹ بھی سیٹ ہو جاتے تھے، اس کے ٹی او آرز بھی جو ہے جو بھی انہوں نے بنانے ہوتے تھے وہ بن جاتے تھے اور وہ ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہیں، ایک ملک جس طرح منور نارملی اس طرح ہی کرتے ہیں، اور وہ کویشچن کر رہے ہیں کہ پہلے ڈسکس ہوگا بعد میں ایگزیکیوٹ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ہماری سویلینز کی جانیں بھی ہیں.
اور سولجرز جو ہیں ان کی بھی جان ہمیں عزیز ہے. تو پہلے ڈسکس کریں گے. خیر جی, آپ اس کو مذاق کہیں یا آپ اس کو جو ہے ڈرامہ کہیں, لیکن ابھی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ریجیکشن آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اب جو ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے. عمران خان کے ساتھ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ یا جو ٹاپ آفیشلز ہیں یہ بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہے تھے, تو اب عمران خان ان کو بتائے گا, کیونکہ اب آپ نے عمران خان کے ایریے میں جا کے ملٹری آپریشن کرنا ہے. عمران خان ڈز ناٹ وانٹ کہ کوئی بھی ملٹری آپریشن ہو لوگوں کے اوپر یا ملک کے اندر یا ایسے ماحول میں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ بیک فائر کر سکتا ہے, تو اس کو کنونس کرنا پڑے گا. جب آپ اسے بات کریں گے جا کے تو پھر آپ ہزار اور باتیں آپ کو اس سے کرنی پڑیں گی. لیکن اس سچویشن پر جانے سے پہلے, اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو فلی انجوائے کر پاتی, پاکستان تحریک انصاف اپنے اور لایا عمل جو ہے وہ طے کر پاتی, پہلے ہی پی ایم ہاؤس کی طرف سے ریجیکشن آ گئی ہے کہ وہ کیمرہ ہے اس کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں, آپ کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا, پرینک تھا, کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. یہ ایک پچھلا ہی آپریشن ہے, اس کو تھوڑا سا اور متحرک کر دیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی نیا ملٹری آپریشن نہیں ہے. یہ جو پچھلے آپریشنز تھے, آپریشن رد الفساد اور جو ضرب عضب وغیرہ, یہ اس طرح کا کوئی بھی آپریشن نہیں ہے, اس کا کمپیریزن مت کریں. یہ پی ایم ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے. تو دس ساؤنڈز ویری فنی. 2 دن سے ایک اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے, 2 دن سے آپ حکومت جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ جی یہ آپریشن اس طریقے سے ہونا ہے, اس کو جو بندہ ریجیکٹ کر رہا ہے وہ خود دہشت گرد ہے. یہ کل خواجہ آصف صاحب نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ماشاءاللہ بڑی زبردست بات چیت کی تھی کہ یہ یزیدی لوگ ہیں اور یہ جو ہے بیٹھ کے اس وقت اس ملٹری آپریشن کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود دہشت گرد ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے آرمی کی طرف سے بہت سی ویڈیوز دیکھی تھی جس کے اندر یہ بات کی جا رہی تھی کہ ایک آپریشن نیڈڈ ہے اور یہ ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان کی افواج کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہی ہے. دہشت گردوں کا خاتمہ, کون سا ایسی جو ہے وہ عوام ہوگی جو نہیں چاہتی کہ جی ملک کے اندر سے دہشت گرد ختم ہو, ملیٹنٹ گروپس ختم ہو, آپ کی جو فوج ہے اور عوام ہے اور جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. لیکن اور بھی فیکٹرز ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر 1000 فیکٹر موجود ہے اور ملٹری آپریشن اس کا حل نہیں تھا, یہی بات ہو رہی تھی. اور ابھی آپ چیک کریں کہ اس ساری چیز کے بعد 2 دن تک جو ہے وہ تانے دینے کے بعد حکومت ڈیفینڈ بھی کرتی رہی, پی ٹی آئی کو دہشت گرد کہتی رہی, انہیں جو ہے نیچا دکھاتی رہی, ان کو 9 مئی والے لوگ ہیں, یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں, یہ تو پہلے ہی فوج کے اگینسٹ. اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی آپریشن ہونا ہی نہیں ہے. یہ آپریشن نہیں تھا, یہ ایک جو ہے کسی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا. عزم استحکام کا مقصد پہلے سے جاری انٹیلیجنس کارروائیوں کو مزید متحرک کرنا ہے. ایگزیکٹ لفظ میں نے پڑھ دیے ہیں آپ کو. تو اب آپ مجھے بتائیں فریم ورک کدھر ہے؟ جب آپ ایک فریم ورک بناتے ہیں, اگر آپ نے ایک فریم ورک بنایا ہوتا تو یہ وہی بات تھی کہ جیسے ایک ریسیپی ہوتی ہے کسی فوڈ کی. لیٹ می جسٹ گیو یو دا سمپلسٹ آف آل ایگزامپلس, کہ جب آپ کوئی کھانے کی ریسیپی بناتے ہیں تو اگر وہ کوئی سویٹ ڈش ہے تو اس کے اندر آپ نے فروٹ اگر پہلے ڈال دیا اور بعد میں باقی انگریڈینٹ ڈالے تو یو آر گونا رون دا ریسیپی, تو وہ خراب کر دیں گے آپ اس کو. تو فروٹ آپ بعد میں اوپر گارنش کریں یا جو بھی اس کی چیز ہے, تو گارنشنگ اینڈ پر ہی آئے گی. تو ابھی ماحول ملٹری آپریشن کے لیے سوٹیبل نہیں تھا. اگر آپ نے ایک فریم ورک بنایا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا, حکومت کو, آپ کے پرائم منسٹر کو, آپ کے شہباز شریف کو, جو کہ مینڈیٹ بڑے فیئر مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو خراب ہے, ساری غلطی عمران خان کی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں, عمران خان برا ہے, پی ٹی آئی کو عقل نہیں ہے, وہ تو ہے ہی غلط لوگ نا, ان کو تو چھوڑ دیں آپ. شہباز شریف صاحب, آپ کی پیپلز پارٹی والے جو کل تک جی بڑے سپورٹ کر رہے تھے, ہم جی اس کے ساتھ ہیں اس آپریشن کے, پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا تھا نا, تو یہ لوگ تو عقل مند ہے نا, یہ تو پروفیشنلز ہیں, یہ تو بڑے وقت سے حکومت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کلٹ ہے, آصفہ بھٹو تھوڑی کلٹ ہے. آصفہ بھٹو تو بالکل جی بے نظیر بھٹو, پھر ان کے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو, یہ سب لوگ کلٹ نہیں ہیں. پی ٹی آئی جس نے ابھی اپنا پہلا لیڈر عمران خان ہی ان کا چل رہا ہے, کوئی تیسرا چوتھا 4th جنریشن 5th جنریشن نہیں ہے, وہ کلٹ ہے اصل میں. یہ لوگ نیریٹو بنا رہے ہیں, یہ فریم ورک ان لوگوں نے بنایا, یہ اتنے عقل مند ہے حکومت کے لوگ. اگر انہوں نے فریم ورک بنایا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ پہلے ہمیں تھوڑی سی گراؤنڈ سیٹ کرنی پڑے گی, سب سے پہلے ہمیں عوام کا کانفیڈنس جیتنا پڑے گا, ہمیں عوام کے اندر سے یہ پولرائزیشن ختم کرنی پڑے گی, یہ جو پٹھان اور پنجابی کی لڑائی شروع ہو گئی اس کو ختم کرنا پڑے گا, پھر جا کے ہم ایک ملٹری آپریشن کریں گے تاکہ عوام تو ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو, اس کو تو نظر آئے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جب آپ کچھ نہیں دیکھ رہے تو عوام کو کیا نظر آئے گا؟ ایون یو آر لوکنگ ایٹ ڈارکنیس, آپ خود ایک ڈارکنیس کی طرف دیکھ رہے ہیں, رزلٹ آپ کو بھی پتا کوئی نہیں ہے, بٹ جسٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. وہ کہتے ہیں نا
کچھ کرنا ہے جی, کچھ کرنا ہے تو بھاگ ہی جاؤ. کہاں بھاگ رہے ہو آپ؟ ٹھیک ہے, کوئی ڈیسٹینیشن تو ہے نہیں. اور یہ جو پنجابی پٹھان کی ساری چیز ہے, دیکھیں جی پنجابی, دیر آر سو مینی پنجابیز جن کے بارے میں کہوں کہ جی یہ غلط ہے. ان کے اندر بھی ہر ایک قوم, دنیا کی ہر ایتھنیسٹی, ہر قوم, ہر ملک کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں. اور جو پشتون اس وقت اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ پنجابی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں, تو افغانستان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے, ان کی جو لینگویج ہے فارسی دری, اس میں ایک کویشچن کر رہا ہے, اینڈ از آسکنگ کہ ہاؤ آر یو, اور جو بھی اس کا کویشچن ہے, تو آگے سے ایک بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر افغانستان میں رہنا ہے تو پشتو سیکھو. چون میبینم نام خدا از مکه 100 درجه بهتر هستین. چطور هستین؟ خوب هستین. شما خوب است؟ صحتمند باشید. بخیر هستین. شما خب بسیار شعرهای زیبا و عالی میسرایین. یک شعر برای دوستا تقدیم میکنین؟ چرا نه؟ تو سره خبري وکړه, دی باید پښتو زده کړي, ځکه چې دی په افغانستان کې ګرځي یوازې دري نه, ته باید دواړه ژبې زده کړي. پښتو خبري وکړه, دی خو دري د سره وای, خو ته باید پښتو هم اوس وغږېږي. پښتو را یادري لک لک پوهېږم. لږ لږ نه, چې بس اوس هم باید بس کله چې یہ ادھر کا حال ہے. تو یہ ساتھ کے بارڈرز ہیں. یہ جو آپ کے کچھ پشتون, جو یہ ٹی ٹی پی اور یہ جو ٹی ایل پی کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ ادھر سے ایکسٹریمزم تو بھی لے رہے ہیں, اور یہ ادھر سے طالبان حکومت جو کہ پشتون ہے ان کا انفلوئنس بھی لے رہے ہیں کہ جی وہاں ہمارے پٹھان پشتون ہیں, پشتو ہے, وہاں پر انفلوئنس گورنمنٹ میں آ چکا ہے, تو تھوڑا سا ہم خیبر پختونخوا میں بھی لیتے ہیں اور پھر ہم وہاں پر اس کو پھیلاتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب تک آپ ہینڈل نہیں کریں گے, آپ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ملٹری آپریشن ہو؟ تو اب تو آپ نے کینسل ہی کر دیا, اب تو ہم مکر گئے ہیں. لیکن میں صرف وہی کویشچن کر رہی ہوں کہ کوئی فریم ورک اگر ہوتا, اگر آپ نے ایک کاپی پینسل پکڑ کے لکھا ہوتا کہ اچھا پہلے یہ کرنا ہے کام, ایک چیک لسٹ بنائی ہوتی کہ پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, تو اس کے بعد جا کے ایک ملٹری آپریشن کے لیے گراؤنڈ بنے گی, تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا. تو اس وقت پی ایم ہاؤس کی طرف سے, پی ایم آفس کی طرف سے یہ ایک جو ہے نا مذاق کی طرح کسی جو ہے اسٹیٹمنٹ نہ آتی کہ پہلے آپ آفیشیل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی شہباز شریف پرائم منسٹر نے گو اہیڈ دے دیا آپریشن کرنے کا, اور اب شہباز شریف پرائم منسٹر آفس کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپریشن نہیں ہے. کمپیریزن مت کریں. آپ نے کہا ہے کہ آپریشن ہے, 2 دن سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ اس آپریشن کو, اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں. یہ پاکستان کی عوام کتنا آپ اسٹوپڈ سمجھ سکتے ہیں کسی عوام کو, امیجن کریں. اور اس وقت میرا کویشچن یہ جو ہے, یہ اس کے ان لوگوں کے لیے ہے جو پی ٹی آئی کو کلٹ سمجھتے ہیں, جو عمران خان کو بہت برا سمجھتے ہیں. آپ سمجھیں, کوئی بات نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو سپورٹ ایوری ون, یو ڈونٹ ہیو ٹو سپورٹ عمران خان, لیکن آپ یہ جو شہباز شریف اور اس حکومت کو اور انہی لوگوں کو جن کو آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں حکومت میں, اور آپ دیکھ لیں ملک کے حالات کیا ہیں, تو آپ سے کویشچن ہے میرا کہ آپ کس بیس پہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایون ایک بچے کا پیپرز جب شروع ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ایگزامز, وہ ایک اسکیجول بنا لیتا ہے, یار کتنے بجے سو کے اٹھوں گا, اتنے بجے کھاؤں گا, اتنا پڑھوں گا, پھر نیپ ٹائم, اور اس کے بعد پھر سے پڑھ کر جو ہے رات کو سو جانا ہے. وہ تک ایک جو ہے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں کوئی فریم ورک نہیں, اور ایک ملک کی بات ہے, 240 ملین لوگوں کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, یہ حالات ہیں ہمارے. ایک سینسٹیو جیوگرافیکل پوزیشننگ ہے پاکستان کی, اور وہاں پہ ہمارے پاس فریم ورک ہی نہیں ہے. ویلکم ٹو پاکستان. خدا کا خوف کریں تھوڑا سا. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.